القاعدة التاسعة والعشرون، قاعدة نمبر 29، وهي إذا أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر وكان يقصد منه أن يفعله كل واحد فهذا يسمى فرض عين وهو أفضل من فرض الكفاية، وكذلك سنة العين أفضل من سنة الكفاية، ووجه ذلك أن الله تعالى أمر بها كل واحد من الناس. کریں اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیں اور اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ کام ہر انسان کرے، ہر بندہ اس کو کرے، ہر بندی اس کو کرے، تو کریں ایسا حکم جو اللہ اس کے رسول کا ہے، جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے، فہذا یسمى فرض عین، کریں ایسے حکم کو فرض عین کہا جاتا ہے، جس کا انجام دینا سب پر ضروری ہے، ہر مسلمان پر، ہر بندے پر، ہر بندی اس کی مکلف ہے، سب کو کرنا ہے، تو اس کو فرض عین کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ فَرْضِ الْكِفَایَہ، کریں فرض عین فرض کفایہ سے افضل چیز ہوتی ہے، اس سے بڑی چیز۔ فرض کفایہ بعض لوگ اگر اس کو کریں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، فرض کفایہ یہ سب پر فرض نہیں ہوتا، کچھ لوگ کر لیں تو باقی لوگوں کے لیے رخصت ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے، لیکن فرض عین ہر ایک کو کرنا ہے، ہر ایک کو کرنا اس کے لیے ضروری ہے، جس میں فرض نماز پڑھنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ جنازے کی نماز آپ جانتے ہیں یہ فرض کفایہ، جنازے کی نماز فرض کفایہ، ہر مسلمان کو جا کے نماز پڑھنا جنازے کی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بعض لوگ پڑھ لیں حق ادا ہو جائے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرتے ہیں تو سب گنہگار ہوں گے فرض کفایہ میں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ جی شیخ، جی شیخ۔ فرض عین کا ادا کرنا سب پر ضروری ہے، ہر ایک پر، فرض کفایہ بعض لوگ کوئی کر لیں تو سب سے وہ کافی ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی نہیں کرتے ہیں فرض کفایہ تو سب گنہگار ہوں گے۔ جی جی وَكَذَلِكَ سُنَّةُ الْعَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ سُنَّةِ الْكِفَایَہ، اسی طرح سنتوں کے معاملے میں ایک ہے یہ فرض کے معاملے میں فرض عین اور فرض کفایہ، اسی طرح کریں سنت العین اور سنت الکفایہ کا معاملہ ہے۔ ایک سنت ایسی ہے جو ہر ایک پر کرنا ضروری ہے، تو سنت العین یہ افضل ہے من سنت الکفایہ، جیسے فرض کفایہ بتائیں اسی طرح سنت کفایہ، سنت العین افضل ہوگی سنت کفایہ سے۔ کیوں ایسا؟ وجہ ذلک ان اللہ امر بها کل واحد من الناس، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض عین یا سنت العین کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے کریں ہر لوگوں میں سے ہر ایک کو اللہ نے اس کا حکم دیا، ہر ایک کو اس کا انجام دینا ضروری ہے، اس لیے اس کو فرض عین کہا گیا۔ وَأَمَّا مَا قُصِدَ بِهِ الْفِعْلُ دُونَ الْفَاعِلِ فَهُوَ كِفَایَہ اذا قام به من يكفيه سقط الاثم عن الباقين، کرے جہاں صرف فعل مقصود ہیں، فاعل مقصود نہیں ہے، اس کو کفایہ کہا گیا، جہاں فاعل مقصود ہے اس کو فرض عین کہا گیا، اور جہاں فعل مقصود ہے فاعل مقصود نہیں ہے تو اس کو کفایہ کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا اذا قام به من يكفيه، اگر اتنے لوگ اس کو انجام دیں جو کفایہ کر جاتے ہیں، کافی ہیں، سقط الاثم عن الباقین، تو دیگر باقی لوگوں سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی میں بتایا کہ فرض کفایہ میں سب پر فرض نہیں ہوتا، کچھ لوگ اس کو انجام دیں تو گناہ جو ہے باقی لوگوں سے ختم ہو جائے گا۔
ومن فروض العین، اب مثالیں دے رہے ہیں یہاں پہ جو فرض عین ہے معاملہ جس کا کرنا سب پر ضروری ہے، اس کی مثالیں دے رہے ہیں۔ الصلوات الخمس، 5 وقتہ نمازیں، والزکوٰۃ، زکوٰۃ ہے، وبر الوالدین ونحوہا، اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا وغیرہ، یہ سب پر فرض ہے، ہر مسلمان اس کا مکلف ہے۔ ومن فروض الکفایہ، فرض کفایہ کی مثال دے رہے ہیں۔ الاذان، اذان دینا ہر ایک پر ضروری نہیں ہے، کوئی ایک اذان دے کافی ہے۔ والاقامہ، اقامت کہنا یہ بھی کوئی ایک اقامت دے کافی ہے۔ والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہر فرد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورے مسلمان نکل جائیں، بلکہ ایک جماعت ہوگی جو جہاد کرے گی۔ وطلب العلم العام، اور عام دین کا عام علم حاصل کرنا، یہ سب پر فرض نہیں ہے کہ دین کا ہر مسئلہ، ہر جز، ہر مثال یاد رکھیں، ہر دلیل سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ عام علم حاصل کرنا بعض لوگوں کے لیے ضروری ہے، ہر جز، ہر مسئلہ، ورنہ پھر عالم بننا سب کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ وما اشبہ ذلک، اس طرح کی جو مشابہ چیزیں ہیں جو فرض کفایہ، جیسے میں نے کہا جنازے کی نماز وغیرہ، واضح مثالیں۔ جی شیخ، سنت کفایہ اور سنت عین کی اور ایک مرتبہ سمجھائیے شیخ۔ جیسے فرض عین اگر آپ سمجھے ہیں، فرض اور سنت کا معاملہ آپ کو معلوم ہے، اور فرض میں 2 قسمیں بتائے، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین جس کا کرنا سب پر ضروری ہے، فرض کفایہ میں بعض لوگ کریں تو کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح سنت کا معاملہ، ایک سنت عین ہے، ایسی سنت جس کا مطالبہ ہر ایک سے ہے کہ اس کو کریں، اور سنت کفایہ بعض لوگ کریں تو کافی ہو جائے گا۔ اس کی مثال شیخ؟ مؤلف تو نہیں دیے سنت، آپ اس کو سنت موقدہ ایک ہے، غیر موقدہ سے سمجھ سکتے ہیں، آپ سمجھنے کی حد تک۔ حالانکہ سنت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، فرض سے ہٹ کر ہے، لیکن درجہ اعلیٰ ادنا ہو سکتا ہے، اس حساب سے آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے سنت موقدہ ہے اور غیر موقدہ کا معاملہ ہے۔ واضح؟ لیکن سنت میں فرض کا معاملہ نہیں ہے کہ ہر ایک پر ضروری ہے سنت عین، سمجھا دی بات؟ سنت کفایہ بولے تو ذرے لوگاں کرے تو بھی کافی ہو جاتی ہے، ایسی سنت نہ شیخ؟ ہاں، کچھ لوگ اس کو کریں، جیسے مغرب سے پہلے کی 2 رکعت ہے مثال کے طور پر، یا عصر سے پہلے کی 4 رکعت، اس کا غیر موقدہ میں شمار ہے سنت ہے۔ سب پر ضروری نہیں، یعنی سب پڑھیں اس کو، اس کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے کہا لمن شاء، جو چاہے پڑھیں، تو فرض عین سے اس کو نہ جوڑیں آپ، صرف سمجھانے کے لیے مؤلف یہاں اس طرح سنت عین، سنت کفایہ لائے ہیں کہ درجہ تھوڑا افضل مقبول کا معاملہ ہے، کہ اس سے بہتر ہے۔ سنت موقدہ کی تاکید آئی ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور غیر موقدہ کی فضیلت کم ہے، اس حساب سے سنت عین اور سنت کفایہ اس کو مؤلف نے کہا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جی جی، زیادہ اس میں مت جائیے تفصیلات میں۔ وفرض الکفایہ ہوا ما یطلب به ایجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، تو فرض کفایہ جس اوپر بھی بتائے، جس میں صرف فعل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ فعل پایا جائے، قطع نظر اس کے کہ فاعل کون ہے نہیں دیکھا جائے گا، کرنے والا کون ہے یہاں مقصود نہیں ہے، صرف وہ فعل انجام ہونا چاہیے، جو فعل جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کام ہونا چاہیے۔ فرض کفایہ میں وہ کام مطلوب ہے، چاہے کوئی بھی کرے، مکلف بندوں میں سے کوئی بھی اس کو انجام دے، فعل مطلوب ہوتا ہے، فاعل نہیں۔ فرض عین میں
فاعل بھی مطلوب، فعل کے ساتھ ساتھ فاعل بھی مطلوب ہوتا ہے کہ کون ہر ایک کرنا چاہیے، ہر مکلف اس کو انجام دے۔ تو فرض کفایہ میں ایسا نہیں، صرف فعل ہو جائے، بعض لوگ کر لیں اس کو، وہ ادا ہو جائے گا، فاعل کی طرف نہیں دیکھا جائے گا فرض کفایہ میں کون کر رہے ہیں۔ واضح؟ جی شیخ۔ والامر ان روعی فیہ الفاعل فذاک نوعین۔ تو اب شعر دیکھیں، والامر ان روعی فیہ الفاعل، کریں گے کہ حکم، الامر سے مراد حکم، اللہ اس کے رسول کا حکم کریں، اگر اس میں فاعل کی رعایت کی جائے، فذاک نوعین، تو کریں اس میں اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، جس کی طرح اشارہ کیا نیچے، فرض عین اور فرض کفایہ، فرض عین اور فرض کفایہ۔ والامر ان روعی فیہ الفاعل، کریں اور حکم یعنی اللہ اس کے رسول کا حکم، ان روعی فیہ الفاعل، اگر اس میں فاعل کی رعایت کی جائے تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، اس کا ذکر آیا فرض عین اور فرض کفایہ۔ وذاک الفاضل، اور اشارہ کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایک جو ہوگا وہ فاضل ہوگا، دوسرا مفضول ہوگا، اس کی طرف بتائے تھے اشارہ، وہ افضل من فرض الکفایہ، فرض عین افضل ہے فرض کفایہ سے۔ تو یہ دو قسمیں جو ہوں گی اس میں ایک افضل ہوگا، ایک مفضول، ایک کو زیادہ فضیلت حاصل ہوگی بنسبت دوسرے۔ واضح؟ جی اس کا ترجمہ اور ایک بار بولیے، یہ شعر کا ترجمہ اور ایک مرتبہ بولیے۔ اور حکم کہہ رہے ہیں اگر اس میں فاعل کی رعایت کی جائے، فاعل کو دیکھا جائے، فاعل کی رعایت کی جائے مطلب فاعل اگر وہاں مقصود ہو تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، فذاک نوعین، تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک فرض عین ایک فرض کفایہ۔ وذاک الفاضل، اور اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ فاضل ہوگا، یعنی ایک دوسرے سے افضل ہوگا، ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہوگی، جسے نیچے بتائیں وہو افضل من فرض الکفایہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ وَإِنْ يُرَاعَ الْفِعْلُ مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنْ فَاعِلٍ فَذُو كِفَایَةٍ أُثِرَ۔ جیسے اوپر ابھی بتائیں، اگر وہاں پہ فعل کو دیکھا جائے، فعل کی رعایت کی جائے، اوپر جو بتائے فاعل کی اگر رعایت کی جا رہی، مطلب فاعل کو دیکھا جا رہا ہے، مقصود فاعل ہے، تو اس کی دو قسمیں ہو گئی، فرض کفایہ فرض عین، اور فرض کفایہ جو ہے وہ افضل ہوگا، اس کو فضیلت حاصل ہوگی۔ وَإِنْ يُرَاعَ الْفِعْلُ، کہہ رہے ہیں اگر فعل کی رعایت کی جائے، یعنی مقصد اگر فعل دیکھا جائے، فعل مقصود ہو، مع قطع النظر عن فاعل، قطع نظر فاعل کے، یعنی فاعل کو نہیں دیکھا جا رہا، فذو کفایہ، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ذو کفایہ کہلائے گا۔ یہ ذو کفایہ کہلائے گا، جس کو فرض کفایہ ہم نے کہا، وہ صرف اسی طرح جو ہے یہ ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ تو اوپر جیسے بتایا اگر فاعل مقصود ہیں تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، اور اگر فعل مقصد ہے تو اس کو کفایہ کہتے ہیں، جہاں فعل مقصد ہے، قطع نظر فاعل کے، فاعل کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، صرف فعل مقصود ہے تو وہ کفایہ کہلاتا ہے، اور اگر جہاں فاعل مقصود ہے تو فاعل میں دو قسمیں بنتی ہیں، ایک فرض عین ایک فرض کفایہ۔ ثم قال عفى الله عنه والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به كفي۔ سمجھ میں آیا فرض عین فرض کفایہ کا معاملہ؟ فرض عین میں
فاعل مقصود ہوتا ہے اور فرض کفایہ میں فعل مقصود ہوتا ہے۔ یہ خلاصہ یاد رکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ واضح؟ لفظی ترجمے پہ مت جائیے، شروع سے بتا رہا ہوں میں، بار بار بتا رہا ہوں، لفظی ترجمے پہ جائیں گے تو پریشان ہوں گے آپ۔ خاص و شعر کے ترجمے کے لیے لفظی ترجمے فرض عین میں فاعل مقصود ہوتا ہے، فرض کفایہ میں فعل مقصود ہوتا ہے۔ فعل مقصود۔ مطلب فاعل مقصود مطلب فرض عین کا کرنا ہر ایک سے مطلوب ہے۔ فاعل یعنی کرنے والا، ہر ایک پر ذمہ داری ہے، اس کا کرنا ہر ایک پر ذمہ داری ہے۔ کفایہ میں جو ہے فعل مقصود ہوتا ہے کہ وہ کام کیا جائے جس کا حکم دے، چاہے کوئی بھی کرے، کوئی بھی کرے اس کو چلے گا، لیکن فعل ہونا، فعل انجام پانا، جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ پورا ہونا، چاہے کوئی بھی کرے۔ لیکن فرض عین میں ہر فاعل مقصود ہوتا ہے، ہر کرنے والا مقصود ہوتا ہے، ہر ایک سے مطالبہ ہے۔ واضح؟ جی وَيُرَاعَ الْفِعْلُ ما ہو گئے نیچے دیکھیں والامر بعد النهي للفعل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي القاعدة الثلاثون وهي إذا أمر بعد النهي فأكثر الأصوليين يقول إنه للإباحة ولا يعود إلى حكمه الأول الذي قبل النهي۔ قاعدہ نمبر 30 کہہ رہے ہیں اگر منع کرنے کے بعد امر حکم دیا جائے، وَإِذَا أُمِرَ بَعْدَ النَّهِي منع کرنے کے بعد اگر کسی بات کا حکم دیا جائے تو اکثر اصولی علماء کرام نے کہا کہ وہ اباحت کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ حکم مباح جس کے کرنے نہ کرنے میں اختیار ہوگا۔ وَلَا يَعُودُ إِلَى حُكْمِهِ الْأَوَّلِ اور وہ حکم جو ہے اپنے سابقہ حکم کی طرف نہیں لوٹے گا، الذي قبل النهي جو منع کرنے سے پہلے تھا، منع کرنے سے پہلے اگر وہ واجب تھا تو واجب نہیں رہے گا، مباح ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن النهي ورد على الحكم الأول فنسخه کیونکہ جو منع کیا گیا ہے، نہیں کا جو صیغہ آیا ہے وہ پہلے حکم پر وارد ہوا اور اس نے اس کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ ثم ورد الامر به پھر دوبارہ اس کا حکم دیا گیا بعد النہی منع کرنے کے بعد، فصار للاباحۃ تو وہ اباحت کے لیے ہو جائے گا، یعنی جس کے کرنے نہ کرنے کا اختیار ہوگا۔ جیسے مثال میں نے پہلے شریعت میں سمجھے حکم دیا گیا تھا، پھر منع کیا گیا، پھر دوبارہ اس کا حکم دیا جا رہا منع کرنے کے بعد، تو کہہ رہے ہیں وہ پہلے کی طرح نہیں ہوگا۔ پہلے اگر وہ واجب تھا تو دوبارہ منع کرنے کے بعد وہ واجب نہیں رہے گا، مباح ہو جائے گا، جس کے کرنے اور نہ کرنے میں اختیار ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مثال سے سمجھیں، مثال دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ تو اس آیت میں کہہ رہے ہیں فالامر بالانتشار فی الارض وطلب الرزق للاباحہ، نماز کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد زمین میں پھیلنے اور روزی تلاش کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے کہہ رہے ہیں مباح ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ نے کہا پہلے جو حکم تھا تجارت کرنے کا وجوب کے لیے، پھر اللہ نے منع کیا جو جمعہ کے لیے اذان دی جائے
تو جو ہے تجارت کرنا منع ہے۔ پھر دوبارہ اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری کر دی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے کہا زمین میں پھیل جاؤ، تو یہ حکم آیا ہے فَانْتَشِرُوا، امر کا صیغہ ہے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو۔ تو منع کرنے کے بعد پھر اجازت اللہ نے دی ہے، تو یہاں کریں یہ واجب وجوب کے لیے نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ کے آپ فوراً چلے جائیں، ضروری نہیں ہے۔ واضح؟ ٹھیک ہے۔ کوئی آرام کرنا چاہتا ہے آرام کرے، کوئی دیگر کاموں مشغول ہونا چاہتا ہے مشغول ہو سکتا ہے۔ جمعہ پڑھتے جا کے تجارت کرنا ضروری، زمین میں پھیل کے تجارت کرنا واجب نہیں۔ جیسے دوسری مثال آ جا رہی ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي، نیچے دیکھیں، کریں دوسرے قول کے بقول لِرَفْعِ النَّهْيِ، ومن المعلوم أن طلب الرزق مأمور به لسد حاجة الإنسان وحاجة من يعوله، فيكون الأمر بذلك للندب۔ تو پہلا قول یہاں پہ دو قول ہیں علماء کے، پہلا قول اوپر بتایا ابھی للإباحة، کہ یہ حکم جو آیا ہے دوبارہ یہ مباح اباحت کے لیے آیا ہے، وعلى القول الثاني لرفع النهي، دوسرے قول کے بقول کہہ رہے ہیں نہیں کو ختم کرنے کے لیے آیا، یعنی جو منع کیا تھا اللہ نے پہلے جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو منع کیا اللہ نے کاروبار کرنے سے، تو کہہ رہے ہیں اس نہیں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا، کیا وہ یہ حکم ختم ہو چکا؟ کہ ومن المعلوم، یہ چیز معلوم ہے، ان طلب الرزق مامور به، کہ روزی کا طلب کرنا تلاش کرنا، مامور به، اس بات کا اللہ نے حکم دیا، لسد حاجت الانسان، انسان کی خود اپنی حاجت کو ختم کرنے کے لیے، اور اسی طرح جن کا وہ نگران ہے ذمہ دار ہیں ان کی حاجت کو دور کرنے کے لیے روزی طلب کرنا ضروری ہے، اس بات کا اللہ نے حکم دیا۔ لیکن منع کرنے کے بعد اللہ نے اجازت دی ہے یہاں پر، تو یہ حکم جو ہے اباحت کے لیے آیا ہے، فَيَكُونُ الْأَمْرُ بِذَلِكَ لِلنَّدْبِ، تو یہاں یہ حکم جو ہے ندب کے لیے ہے، استحباب کے لیے، وجوب کے لیے نہیں۔ تو جب بھی ایسا اگر کوئی حکم آئے کہ پہلے حکم تھا بعد میں منع کیا گیا، اسے روکا گیا، پھر دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے تو مستحب ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ جیسے ایک اور مثال دے رہے ہیں وَقَضَى قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، حالت احرام میں اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا، حالت احرام میں شکار کرنے سے اللہ نے منع کیا، پھر اللہ نے حکم دیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، کہاں جب تم حلال ہو جاؤ یعنی حالت احرام سے نکل جاؤ، فَاصْطَادُوا، اللہ نے کہا تم شکار کرو۔ تو اگر کوئی انسان عمرے سے یا حج سے فارغ ہو جائے تو شکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعد قوله لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ نے شروع میں کہا کہ اللہ کے شاعر کو حلال نہ کرو، یہ کہتے ہوئے اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا، پھر کہا جب تم حلال ہو جاؤ، حالت احرام سے نکل جاؤ تو کہا فاصطادوا، تم شکار کرو، تو شکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ الى آخرہ فامر بالاصطیاد بعد الحل وهو للاباحہ، تو کہہ رہے ہیں حلال ہونے کے بعد شکار کا جو حکم اللہ نے دیا ہے اباحت کے لیے، لأن الصید من قسم المباح، کیونکہ شکار کرنا یہ ایک مباح حکم ہے، واجب نہیں ہے شکار کرنا، شکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
گیا تھا پھر منع کیا گیا، دوبارہ حکم دیا گیا، تو وہ اباحت کے لیے، استحباب کے لیے وہ حکم وارد ہوا ہے، یہ عام قاعدہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے اول میں شیخ پہلے کسی چیز کا حکم دیا گیا، پھر بعد میں اس چیز کو منع کر دیا گیا، تو پہلے حکم جو تھا اس کا یہ نہیں ہوگا، اعتبار نہیں ہوگا جو بولے وہ چیز مباح کیسے ہوتی چیز شیخ؟ بعد میں منع کرنے کے بعد تو منع ہی ہے نا شیخ؟ پھر حکم دیا گیا بولے نا، وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ پہلے اس میں شیخ وہی منع کرنے کے بعد پھر اجازت دی جائے تو یہ پورا قاعدہ ہے اس طرح۔ پھر منع کیا گیا، حکم دیا گیا، منع یہ نہیں مراد، پھر دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ مکمل بات یہاں ہے۔ آپ صرف منع تک مت روکیے اس کو، پورا قاعدہ کیا ہے؟ کسی چیز کا حکم دیا گیا تھا، پھر اس سے منع کیا گیا، پھر دوبارہ حکم دیا گیا، تو یہ مکمل بات ہے یہاں پر۔ تو اس کا حکم کیا ہوگا بتا رہے ہیں، وہ مباح ہوگی، وہ واجب نہیں ہوگی، اس کا کرنا مستحب ہوگا۔ جی تو اس کی دو مثالیں یہاں پر دی ہیں۔ شیخ میرا ایک سوال ہے، ابھی استحباب میں یہ ہوتا ہے نا کہ شیخ کریں تو ٹھیک ہے ثواب ہوگا، لیکن نہ کرنے پر گناہ بھی نہیں ہوگا نا شیخ اس پر؟ جی جزاک اللہ۔ والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي۔ ترجمہ دیکھیے، کہہ رہے ہیں منع کرنے کے بعد حکم دینا، یہ للحل، یہ جائز کے لیے ہوتا ہے، یعنی مباح کے لیے ہوتا ہے، اس کا کرنا جائز ہے۔ وفی قول، اور دوسرے قول کے بقول، لرفع النہی، کریں صرف اس نہی کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہم بتائے تھے شرح میں، وعلی القول الثانی لرفع النہی۔ پہلا قول، اس میں دو قول ہیں علماء کے، پہلا قول یہ ہے کہ حکم منع کرنے کے بعد حکم دینا یہ اس کے جائز ہونے کے لیے ہوتا ہے، یعنی مباح ہونے کے لیے۔ وفی قول، اور ایک دوسرے قول میں کہہ رہے ہیں علماء کے، لرفع النہی، صرف اس نہی کو دور کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ خود بھی تفی، کریں اس کو آپ لے لیں، تفی، اس سے مقصود پورا ہو جائے۔ تو کوئی بھی حکم جو شریعت میں دیا گیا تھا، پھر اس سے منع کر دیا گیا، پھر دوبارہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو استحباب کے لیے ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ اس میں دو قول ہیں، ایک تو یہ قول، دوسرا قول علماء نے کہا صرف اس نہیں کی ختم کرنے کے لیے آتا ہے، مباح نہیں ہوتا، بلکہ صرف جو منع کیا گیا تھا اس بات کو ختم کرنے کے لیے حکم آتا ہے۔ لیکن صحیح قول پہلا قول، کہ دوبارہ اگر حکم دیا جائے منع کرنے کے بعد تو استحباب کے لیے ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ شیخ وہ خبروں کی زیارت کی حدیث ہے نا شیخ، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا قبروں کی زیارت سے، پھر بعد میں آپ نے حکم دیا کہ جا سکتے ہیں، قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس طرح کی جو بھی احکامات آئیں، یہ مثال بھی یہاں پیش کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ شکار کا تو واضح ہے، شکار کا حکم پہلے اللہ نے دیا تھا، اجازت کی، پھر اللہ نے منع کیا حالت احرام میں، دوبارہ اللہ نے حکم دیا فاصطادوا، تو شکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ جی اللہ ہے کہ کوئی دلیل دوسری آ جائے جو اس بات پہ دلالت کرے کہ نہیں، یہ حکم جو ہے وجوب کے لیے ہیں، منع کرنے کے بعد بھی، وہ الگ مسئلہ ہے۔ ورنہ اکثر جو اس طرح آیا ہے شریعت میں، تو علماء نے کہا کہ جب منع کرنے کے بعد دوبارہ حکم دیا جائے تو واجب وجوب کے لیے نہیں آیا۔ جی چلیے، وقت ہو چکا ہے کلاس کا، جو جانا چاہیں جا سکتے۔